زندگی کی کتاب کے سب اوراق ہمارے مطابق نہیں ہوتے، بس کوئی ایسا ورق سامنے آ جائے جس میں راحتیں نہ ہوں تو صبر کیجیے۔ اللہ کا اپنے بندوں پر عجیب فضل ہے کہ ان کے رونے کو دنیا میں باعث راحت اور آخرت میں باعث اجر بنا دیتا ہے۔ شاعر مشرق علامہ محمد اقبال۔ سجدہ عشق ہو تو عبادت میں مزہ آتا ہے، خالی سجدوں میں تو دنیا ہی بسا کرتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ بس فرض ادا کرنا ہے، ایسا لگتا ہے کوئی قرض لیا ہو رب سے۔ کبھی یہ سوچتی ہوں چھوڑ دوں یہیں پہ سفر، کبھی تو پیر کی چھالوں کو دیکھتی بھی نہیں۔ حیات کیسے تماچے رسید کرتی ہے، ہمارے خوشنما گالوں کو دیکھتی بھی نہیں۔ دل دکھانے کے بعد بھی جو آپ سے شکایت تک نہ کرے، یقین مانے اس شخص سے زیادہ آپ سے محبت کوئی نہیں کر سکتا۔ بے نسلے لوگوں کی سب سے بڑی نشانی یہ ہوتی ہے، آپ اسے جتنی عزت دو گے وہ آپ کو اتنی ہی تکلیف دیں گے۔ ہر اس انسان کو آزاد کر دیں جس کا آپ کی محبت میں دم گھٹ رہا ہو۔ آپ بہت قیمتی ہیں اور آپ کے جذبات سے بڑھ کر اس دنیا کی کوئی چیز معنی نہیں رکھتی۔ خود میں جھانکنے کے لیے بڑا جگرا چاہیے، دوسروں کی برائی کرنے میں ہر کوئی ماہر ہے۔ اگر پانی کو زبان مل جاتی تو وہ کئی لوگوں سے کہتا، تمہیں چہرہ نہیں دل دھونے کی ضرورت ہے۔ عورت حیا کی شیشی میں بند ایک خوشبو کی مانند ہوتی ہے، اور اگر وہ خوشبو اڑ جائے تو لوگ خالی شیشی پھینک دیتے ہیں۔ زندگی بہت عجیب ہے، ہم کچھ نہیں لے کر آتے، پھر ہر چیز کے لیے لڑتے ہیں، پھر سب کچھ چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ بہت کچھ ایسا ہے جو ہمارے دلوں میں ہی رہ جاتا ہے، اسے ہم نہ لکھ سکتے ہیں اور نہ کسی کو بتا سکتے ہیں۔ نیند زندگی کا وہ آئینہ ہے جس میں موت کا عکس دکھائی دیتا ہے۔ کچھ کہانیاں ہمیشہ ادھوری رہ جاتی ہیں، زندگی کی کتاب میں لاکھ چاہنے کے باوجود ان کا اختتام سمجھ نہیں آتا۔ اسی لیے تو یہاں اب بھی اجنبی ہوں میں، تمام لوگ فرشتے ہیں آدمی ہوں میں۔ کووں کو رہنما بناؤ گے تو کتوں کی لاش کے پاس پہنچو گے۔ جو تم نے کبھی کی ہی نہیں، مجھے وہ محبت اداس رکھتی ہے۔ میں نے اپنا سب کچھ اللہ پر چھوڑ دیا ہے، اور ہوگا وہی جو میرے حق میں بہتر ہوگا۔ ایک چہرہ، ایک دل اور ایک رویہ رکھنے والوں کا شکریہ۔ مطلب ہے تو ذکر ہے، ورنہ کس کو کس کی فکر ہے۔ ہر شخص خدا بننے میں ہے مصروف، یہ تماشا بھی خدا دیکھ رہا ہے۔ کبھی کبھی آپ کے دل میں درد ہوتا ہے جب آپ ان چیزوں کے بارے میں سوچتے ہیں جو ممکن تھیں لیکن ممکن نہ ہو سکی۔ ولیم شیکسپیئر کہتے ہیں، ہر اس شخص کو چھوڑ دو جس نے آپ میں کچھ خراب کیا ہے یا آپ کی چمک کو بجھا دیا ہے، اور ان لوگوں کو چھوڑ دو جنہوں نے آپ کو مایوس کیا ہے۔ ان کے ساتھ بات چیت یا جگہ کا اشتراک نہ کریں، اپنے دل کو کسی محفوظ جگہ پر منتقل کریں اور اپنی خوشی کو اس جگہ مت تلاش کریں جہاں تم نے اسے کھو دیا۔ زندگی سے مختصر کچھ نہیں، بس ایک لمحہ، اور انسان ہے سے تھا ہو جاتا ہے۔ محبتیں بھی مقدر میں درج ہوتی ہیں، کسی کا رزق کسی اور کو نہیں ملتا۔ الفاظ وہ واحد چیز ہے جن کے پیر نہیں ہوتے، لیکن وہ دوڑتے بھی ہیں
اور کاٹ بھی لیتے ہیں۔ وجود اپنا نہ روح اپنی، بس ایک تماشا یہ زیست ٹھہری۔ عجیب چاہت کے مرحلے ہیں، نہ جیت پائے نہ ہار پائے۔ تمام سڑکیں ہمارے سفر کے لیے تیار نہیں ہوتی۔ ہر قیام کا مطلب محبت نہیں ہوتا، اور نہ ہی ہر خدا حافظ کا مطلب جدائی ہوتا ہے۔ تمام دل رہنے کے لیے محفوظ پناہ گاہ نہیں ہوتے، اور نہ ہی تمام احسانات جو ہمارے اندر ہیں جیے جا سکتے ہیں۔ تمام کہانیاں ایسی نہیں ہوتی کہ ہم اس کے ہیرو ہو سکتے ہیں۔ تمام خواہشات ہماری حقیقت کے لیے درست نہیں ہوتی۔ ان میں سے کچھ ایک امید کے طور پر ہمارے زندہ رہنے کے لیے تخلیق کی گئی ہیں۔ ایسے بھلا دیے جاؤ گے کہ تم تھے ہی نہیں۔ عبادت کوئی دلیل نہیں، معاملات سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کا خوف ہے کہ نہیں۔ سوچیں انسان کو بیمار کر دیتی ہیں۔ میں نے خود کو کچھ پرانی تصاویر میں بہت خوش پایا۔ ہر چیز کا صدقہ ہوتا ہے، اور ظرف کا صدقہ یہ ہے کہ کم ظرف لوگوں کو نظر انداز کر دیا جائے، اور ایک دن سب جیت کر بھی موت سے ہار جانا ہے۔ خالص محبتیں صرف میت کو میسر ہیں۔ اپنے ذہنی سکون کے لیے 3 چیزیں کم رکھیں: الفاظ، توقعات اور لوگ۔ جن کو اصلیت معلوم ہو ان کے سامنے فنکار نہیں بنتے۔ یہ معاشرہ ایک خوش اخلاق انسان کو تلخ بنا دینے کی خوبی رکھتا ہے۔ بچپن کی ایک غلط فہمی یہ بھی تھی کہ بڑے ہو کر زندگی دلکش ہو جائے گی۔ آپ کے لاکھ وارث ہوں، لیکن ماں کے بغیر آپ لاوارث ہیں۔ جب ہم یقین کر لیتے ہیں تو لوگ بدل جاتے ہیں۔ جب انسان خالی ہاتھ اور خالی دامن رہ جاتا ہے تو سب سے بری چیز ہمدردی لگتی ہے۔ رشتوں کی تھکاوٹ میں پہلی نشانی خاموشی ہوتی ہے۔ عبادات ضرور کیجیے، مگر معاملات پر خاص توجہ دیجیے۔ کعبہ کے چکر لگانے سے لوگوں کو دیے ہوئے چکر معاف نہیں ہوتے۔ بدگمانی میں اتنی طاقت ہے کہ یہ انسان کا ذہنی سکون برباد کرنے کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے سے جڑے تعلق کو کچھ منٹوں میں ختم کر جاتی ہے۔ برداشت اور خاموشی ہر ناپسندیدہ عمل کا ایک شریفانہ جواب ہے۔ میں وہ لڑکی ہوں جس بات سے مجھے تکلیف ہو، وہ بات میں ذہن سے نکال نہیں سکتی۔ اپنی پریشانی ہر کسی کو مت بتائیں۔ 20% پرواہ نہیں کرتے، اور باقی 80% لوگ خوش ہوتے ہیں کہ آپ پریشان ہیں۔ جس نے دنیا بنائی ہے اس کا فرمان ہے، یہ دنیا فقط دھوکہ ہے۔ کسی کی زندگی میں آپ کے ہوتے ہوئے بھی کسی اور کی گنجائش ہو تو پھر وہاں آپ کا ہونا بیکار ہے۔ عزت تو سب کو چاہیے، مگر لوگ واپس دینا بھول جاتے ہیں۔ ہمیں جس سبق کو پڑھنے کی ضرورت زیادہ ہے وہ انسانیت کا ہے۔ زندگی کی حقیقتیں ناولوں میں لکھی ہوئی دلکش لائنوں سے ہمیشہ مختلف رہی ہیں۔ صبر، خاموشی اور لا تعلقی بہترین انتقام ہے۔ اللہ کا بندہ وہی ہے جو بندوں کا خدا نہ بنے۔ عورت سے کبھی جھوٹ مت بولو، کیونکہ وہ آپ سے اسی وقت پوچھتی ہے جب اسے سب کچھ پتہ ہوتا ہے۔ انائیں زندہ ہو جائیں تو محبتیں مر جاتی ہیں، اور جو میرے ذکر سے منہ موڑے گا اس کے لیے دنیاوی زندگی تنگ کر دی جائے گی۔
قربانیاں وہاں دیجیے جہاں ان کی ضرورت ہو۔ دن کے وقت دیا جلانے سے دیا ہی ختم ہوگا، اندھیرا نہیں۔ ہر وہ چیز جس کی وجہ سے آپ مسکراتے ہیں اسے چھپا کر رکھیں۔ دنیا کا سب سے بڑا گناہ کسی کو مینٹلی ٹارچر کرنا ہے۔ امید کم رکھو، خوشی زیادہ ملے گی۔ سب سے قریبی لوگوں کا وار سب سے خطرناک ہوتا ہے، کیونکہ وہ کم فاصلے سے کیا جاتا ہے۔ وعدہ، یقین، مان، دل اور دوستی کبھی نہ توڑیں۔ ان کے ٹوٹنے سے آواز تو نہیں آتی، مگر تکلیف بہت محسوس ہوتی ہے۔ بعض اوقات ہم ان لوگوں کو بڑی شدت سے یاد کر رہے ہوتے ہیں جن کے لیے ہم ایک فضول خیال کے علاوہ کچھ نہیں، اور جب ہم ایک دوسرے کے لیے وقت نہیں نکال پاتے تب وقت ہمارے بیچ سے رشتہ نکال پھینکتا ہے۔ ایک فیض کی مصرے نے کئی بار بچایا، ہمت کرو جینے کو تو ابھی ایک عمر باقی ہے۔ ہم تکلیف بھول جاتے ہیں، لیکن ہماری آنکھیں کبھی وہ منظر نہیں بھولتی۔ آسماں اتنی بلندی پر جو اتراتا ہے، بھول جاتا ہے کہ زمین سے ہی نظر آتا ہے۔ جو ٹھہر جائے بس وہی اپنا ہے۔ باہر کی تمام رنگینیاں اندر کی ایک اداسی کا مداوا نہیں کر سکتے۔ تنہا ہار جاؤ لیکن سہاروں کے عادی مت بنو۔ جب تم دنیا کی گئی زیادتی پر خاموش ہو جاؤ گے تو اسے المقصد پاؤ گے۔ اگر معاشرہ جنگل بن جائے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ جانور بن جائیں۔ سادگی انسان کے وقار میں اضافہ کرتی ہے۔ لہجہ نہ سمجھنے والوں کو لمبی وضاحت کی سمجھ نہیں آئے گی۔ جب تعلق توڑنے ہوں تو مصروفیت لوگوں کا اہم ایکسکیوز ہوتا ہے۔ رابطے سدا پہلے جیسے نہیں رہتے، اور یہ میں نے ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ آپ تھک جائیں گے مگر انسان راضی نہیں ہوں گے۔ انسان کو اپنی موجودگی وہیں اچھی لگتی ہے جہاں اس کی قدر اور احساس ہو۔ اپنوں کو جب کسی بات کا احساس دلانے کی نوبت آ جائے تو وہ اپنے نہیں رہتے۔ ہنس کر کھو دینا اور کھو کر ہنس دینا، دونوں میں ہمت چاہیے۔ ڈیلیٹ کرتے رہیے اپنی زندگی سے کچھ لہجوں کو، کچھ باتوں کو، کچھ یادوں کو، کچھ نامناسب رویوں کو، ورنہ آپ ہینگ ہو جائیں گے۔ اگر زندگی عارضی ہے تو مشکلات بھی مستقل نہیں، بس تم اپنے رب کے شکر گزار رہو۔ زندگی کہیں سے بھی شروع ہو سکتی ہے۔ خوف صرف سوچ میں ہوتا ہے، حقیقت میں نہیں۔ دل سے اگر صاف رہو گے تو کم ہی لوگوں کے خاص رہو گے۔ وقت بہت قیمتی چیز ہے، اور قیمتی چیزیں بے قدروں پر لٹایا نہیں کرتے۔ آنکھوں میں آنسو آئیں تو خود ہی پونچھ لینا، کوئی اور پونچھے گا تو سودا کرے گا۔ مضبوط دلوں میں سب سے زیادہ داغ ہوتے ہیں۔ ہم سے جڑے انسانوں کو صرف اپنی خوشی چاہیے۔ اگر ہم اداس ہیں تو یہ ہمارا مسئلہ ہے۔ انسان سب سے زیادہ ذلیل اپنے من پسند شخص سے ہوتا ہے۔ ہم خود گلاب ہیں، ہم کسی خوشبو کی تمنا نہیں رکھتے۔ سگا وہ نہیں جس کی رگوں میں ایک ہی خون ہو، سگا تو وہ ہے جو وقت پر ساتھ کھڑا ہو۔ نماز میں دعا اور محبت میں وفا بہت ضروری ہے۔ جب نیتوں سے پردہ اٹھ جائے تو لہجوں سے لحاظ ختم ہو جاتا ہے۔ مشکل وقت زندگی کا حصہ ہے،
مگر یہی وقت انسان کو مضبوط بناتا ہے۔ کسی کے ساتھ ہمیشہ رہنا چاہتے ہو تو اس سے تھوڑا دور رہو۔ وہ نیکی بڑی معتبر ہے جس کا رب کے سوا کوئی گواہ نہ ہو۔ انسان پتھر دل تب بنتا ہے جب اس کے احساسات، جذبات اور محبت کو بار بار نیچا دکھا کر ٹھکرایا جاتا ہے۔ سر درد تو محض ایک نام ہے۔ کچھ باتیں دماغ کو اتنی چبھتی ہیں کہ ہم برداشت نہیں کر پاتے۔ اگر کوئی شخص کسی کے جذبات کے ساتھ کھیل کر خود کو تیز ترین سمجھتا ہے تو وہ تیز ترین نہیں بلکہ گھٹیا ترین انسان ہے۔ بعض اوقات انسان اپنے ہی غلط انتخاب کی قربانی بن جاتا ہے۔ جب زندگی خود عارضی ہے تو پھر ہم کون سے حق کے تحت اس میں موجود چیزوں میں ہمیشگی تلاش کرتے ہیں۔ یہ دنیا تھکا دینے والی ہے، گویا جیسے آپ اپنی انگلیوں سے وقت کی ریت گزار رہے ہوں۔ نئی نئی بلندیوں کو ضرور چھوئیں، لیکن ایسی اونچائیوں سے بچیں جہاں سے دوسرے لوگ چھوٹے نظر آئیں۔ کوئی قید خانہ خواہش کی قید سے تنگ نہیں، اور خواہش کی زنجیر سے زیادہ مشکل کوئی زنجیر نہیں۔ جو تمہارا نہیں وہ ہاتھ میں آ کر بھی چلا جاتا ہے، اور جو تمہارا ہے وہ ناممکن ہو کر بھی مل جاتا ہے۔ ایسے کہ عقل حیران رہ جاتی ہے۔ بس اللہ کے فیصلوں پر یقین رکھیں۔ اللہ ہے نا، وہ راستے بھی دکھاتا ہے، وہ اسباب بھی بناتا ہے، وہ مان بھی جاتا، وہ معجزے بھی دکھاتا ہے۔ بس ناممکنات لمحہ میں بھی دعا مانگتے رہیں، کیونکہ وہ یقین رکھنے والوں کو کبھی خالی واپس نہیں موڑتا۔ اے بادشاہت کے مالک، میں اپنا معاملہ تجھ پر چھوڑتی ہوں اور اپنی فکر تیرے سپرد کرتی ہوں۔ مجھے ایسی خوشخبری عطا کر جو میرے دل میں خوشی کے دروازے کھول دے۔ جو مخلص ہوگا وہ سینسٹیو ہوگا، کیونکہ خالص چیز ہمیشہ ملاوٹ سے پاک ہوتی ہے اور ہمیشہ نازک ہوتی ہے۔ تھوڑی سی بے احتیاطی نقصان کا سبب بن سکتی ہے۔ اسی لیے مخلص لوگوں اور خالص چیزوں کی قدر کرو، کیونکہ اول تو ہر ایک کی دسترس میں نہیں ہوتی، اور ہوں بھی تو قدر تب معلوم ہوتی ہے جب یہ چھن جاتی ہیں۔ خاموشی کو ایک خوبی کے طور پر منتخب کریں، کیونکہ اس کی بدولت آپ دوسروں کی غلطیاں سنتے ہیں اور انہیں کرنے سے گریز کرتے ہیں۔ اچھے لوگ اتفاقاً نہیں ملتے، بلکہ ان کی اچھی نیتیں ان کو اکٹھا کر دیتی ہیں۔ کبھی کبھی ہمیں خزاں کے موسم کی طرح ہو جانا چاہیے، اپنے اندر کی ہر اس چیز کو جھڑنے دینا چاہیے جو ہمیں تکلیف دیتی ہے، تاکہ بہار کے لیے جگہ بن سکے۔